فکر رکھنے والے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ ان حالات کا ہمارے پاس حل کیا ہے، اس سے بڑھ کر یہ غور کرتے ہیں کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے، اور یہ ایک حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسی طرح رکھا ہے، اعمال کا اثر پڑتا ہے اور حالات اس کے مطابق وجود میں آتے ہیں۔ اگر اعمال کے اندر خیر ہو تو حالات بہتر ہوتے ہیں، اور اگر اعمال کے اندر بگاڑ پیدا ہو تو حالات میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ اس کا ایک نسخہ دیا ہے، مسئلہ کس طرح حل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور آگے جو اس کا نتیجہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے اس کو غور کرنے کی بات کہ اگر ان تین باتوں کو اختیار کیا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم سے بٹن دباتے ہی سب کچھ حل ہو جائے مسئلہ، لیکن اگر وہ صفات پیدا ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کام ایک دم سے نہیں ہوتا، کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن وہ تین صفات ہیں وہ اختیار کی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیوں کے راستے کھولیں گے، مشکلات انشاءاللہ دور ہوں گی۔ اس میں پہلی صفت ارشاد فرمائی وہ ہے انفاق کی۔ اما من اعطا، وہ شخص جو دیتا ہو، دینا جانتا ہو، صرف دینا نہ جانتا ہو۔ آج ہم مسلمانوں کی بدمزاجی یہ پیدا ہو گئی کہ ہم دینے والے بن گئے، اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا تھا، اور آج ہم کہیں ادھر کا آسائے گدائی لیے کھڑے ہیں، کبھی ادھر کا آسائے گدائی لیے کھڑے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمارا وہ حق ہمیں دے دیا جائے۔ ہم نے اپنے آپ کو حق لینے کے قابل نہیں بنایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو دینے کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نظام زندگی دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اخلاقی تعلیمات دی تھی، وہ نظام معاشرت دیا تھا کہ ہم دوسروں کو دیتے۔ یہ اعطاء کا جو لفظ ہے، اس میں مسئلہ صرف دولت کی تقسیم کا تنہا نہیں، بلکہ اس میں اخلاق کی تقسیم بھی شامل ہے۔ اللہ نے ہم کو بلند کیا تھا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو نیچے کر لیا، لینے والا بنا دیا۔ مسئلے کا حل یہ بتایا گیا کہ تم دینے والی صفت پیدا کرو، اپنے اندر وہ صفات پیدا کر دو کہ لوگ لینے پر مجبور ہوں، تمہاری زندگی کو دیکھ کر لوگ لینے پر مجبور ہوں۔ تو اسی طرح سے تم اپنے اندر انفاق کی صفت بھی پیدا کرو۔ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی کہیں پریشانی کے شکار ہے، یہ تو مسلمانوں کا کام تھا۔ ان کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت تھی؟ ہمارے سامنے جو ہمارے ملک میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں جو کہ دولت کو پوجتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی مقابلہ ہو سکتا تھا، لیکن اپنی حقیقت کو ہم نے فراموش کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر وہ صفت انفاق والی پیدا کی جائے، ہم دوسروں کے کام آئیں، ہمارے اندر ہمدردی ہو، ہم جا کر ہاسپٹل میں مریضوں کی عیادت کریں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مریضوں کی عیادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور جو بیچارے قید میں ہیں، اب اس زمانے کی بات تھی، جو لوگ باندی و غلام کی شکل میں ہوتے تھے ان کو آزاد کراؤ۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج جو قید میں ہیں ان کی خلاصی کے لیے کوئی تدبیر کرو، جو بہت سے ناحق قید و بند میں ہیں۔ تو یہ اسلام کی وہ صفات ہیں کہ اگر وہ پیدا کی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم راستے آسان کر دیں گے۔ ایک پہلی صفت یہ کہ عطا یعنی دینے والے، اور اس میں دو باتیں، اخلاق ایسے ہو جائیں کہ ہم دوسروں کو دینے والوں کی پوزیشن میں آ جائیں، اور دوسرے یہ کہ جو ہماری زندگی ہے، اللہ نے جو ہمیں دنیا میں یہ سبق سکھایا کہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، تم دوسروں کو دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی بھی پیدا کرے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ہمیں تو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ہمیں دنیا کے لیے نہیں کرنا ہے کہ دنیا کی قومیں ہماری غلام ہو جائیں، ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے، وہ غلام ہو یا نہ ہو، اس کا ظاہری نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، لیکن ایک اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اور دوسری بات فرمائی
کہ تقوی کی صفت اختیار کی جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا لحاظ کرنا، زندگی میں جو کام کرے آدمی سوچ کر کرے، غلط ہے کہ صحیح ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، یہ مزاج بن جائے احتیاط کا، تو اللہ فرماتا ہے یہ دوسری صفت ہے، پھر راستے کھلے گے۔ پہلی صفت انفاق کی، اعطاء کی، دوسری صفت تقوی کی، احتیاط کی، زندگی کی۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے تقوی کہ ظاہری جو اس کے تقوی کے مظاہر ہیں وہ اختیار کر لیے جائیں، آدمی کرتا پہنے، پیجامہ پہنے، داڑھی رکھے، یقیناً تقوی کے مظاہر ہیں، اعلیٰ درجے کی باتیں ہیں، لیکن کافی نہیں ہے۔ پھر کسی کا حق مار رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، ظاہر ہے یہ چیزیں وہ ہے جو اللہ کو سخت ناراض کرنے والی چیزیں۔ کسی کو دکھ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے، اور کسی کام آنا ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ قیامت کی دن اس کی تکلیف دور کرے۔ تو یہ تقوی کی زندگی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ہر حرام سے بچیں، اور ہر جو حلال ہے وہ اختیار ہے، ہم اس کو اختیار کریں، جو واجبات و فرائض ہیں ان کی پابندی کریں، یعنی اللہ کا لحاظ ہمارے اندر پیدا ہو جائے ہر موقع پر، یہ ہے تقوی۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وہ صدق بالحسنى، حسنہ کی تصدیق کرے۔ حسنہ کی تصدیق کرے کا کیا مطلب ہے؟ حسنہ کہتے ہیں شریعت کو، حسنہ کہتے ہیں قرآن مجید کو، حسنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت کو جو کہ ثابت ہے اور ہمارے سامنے وہ چیزیں موجود ہیں، ہمیں سچے دل کے ساتھ اس کو ماننا ہے، اور اس طرح سے ماننا ہے کہ ہماری زبان بھی مانتی ہو، ہمارا دل بھی مانتا ہو، ہمارے ظاہر سے، ہمارے اعمال سے وہ چیز چھلکتی ہو، یہ مزاج بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ تین باتیں فرمائی ہیں، ایک تو یہ انفاق کی صفت پیدا ہو، دینے کی صفت پیدا ہو، زندگی ایسی اخلاقی بن جائے کہ ہمارے اخلاق لوگ لینے پر مجبور ہوں اور ہم ان کو وہ چیزیں سکھائیں، ان کو بتائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تقوی کا مزاج بنایا جائے، اور تیسری بات یہ کہ ہم اپنے اندر سچا ایمان پیدا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایسا یقین ہو، ایسی تصدیق ہو کہ ہماری زبان بولے، ہمارا دل بولے اور ہماری زندگی بولے، ہماری زندگی بولے، یہ تصدیق کرنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ یہ تین صفات اگر پیدا ہوں گی، اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آہستہ آہستہ ایسی آسانیاں پیدا کر دیں گے کہ سمجھ نہیں سکتا آدمی کہ آخر یہاں بھی ہو سکتا تھا اور ہو رہا۔ جہاں لوگوں نے یہ صفات اختیار کی، آپ وہاں جائزہ لیجئے کس طرح حالات آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں، لوگوں کے دل کس طرح صاف ہو رہے ہیں، غلط فہمیاں کس طرح دور ہو رہی، اور لوگوں کے اندر ایک شوق اسلام کے بارے میں پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بات جب سامنے آئے گی کہ جب اس کا ہم تجربہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، دعا کریں، یا اللہ حالات جو بھی ہوں ہم تیرے بندے ہیں، ہمارے پاس تو نے جو ہمیں نظام دیا، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس نظام کو اختیار کر لیں، اور اس کے نتیجے میں یا اللہ تو راستے ہمارے لیے کھول دیں۔ یہ تین بنیادی صفات ہیں۔ ان حالات میں جب کہ ہر شخص پریشان ہے، میں تو کہتا ہوں پریشانی کی کیا بات ہے، آپ اللہ کے بندے، آپ اللہ کے ماننے والے، آخری نبی کے ماننے والے، جس شریعت کے بارے میں فیصلہ خدا بندی ہے کہ قیامت تک رہے گی، جس کتاب کے بارے میں فیصلہ خدا بندی ہے کہ قیامت تک رہے گی، اس کے بعد بھی کاہے کا ڈر ہے؟ وقت مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب الہی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت سے اور آپ کی مبارک لائی ہوئی سنتوں سے کس حد تک اپنے آپ کو مربوط کرتے ہیں۔ جتنے طاقتور کڑے کو آدمی پکڑے گا، سیلاب نہیں، سیلاب کیا اور اس سے تیز سخت طوفان کے بڑے سے بڑی شکلیں سامنے آ جائیں، لیکن مضبوط کڑا اگر ہے تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کڑا ہے شریعت کا، اسی لیے اللہ نے قائم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے کڑے کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، آپ کے لائے ہوئے اخلاق ہے، اور یہ تین باتیں خاص طور سے فرمائی گئی، ان کو اختیار کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی، پورے عالم انسانیت کو، خاص طور سے ایمان والوں کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ دنیا کی ڈولتی ہوئی کشتی کو پار لگانے کی اپنے اندر صفت پیدا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔